شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم. کافی دنوں سے سعود پونے صاحب تمام لوگوں سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ شہباز خان کے ساتھ میں جو کمپرومائز کیا گیا ہے اس پر کوئی آواز نہ اٹھائے، اس پر کوئی احتجاج نہ کریں، اور اس کے لیے انہوں نے لوگوں کی پریشانیوں کا حوالہ دیا. لیکن یہ کمپرومائز آنے والی تباہی کی نشاندہی کر رہا ہے. اس کے لیے اس میں خاموشی اختیار کرنا یا اس کو نظر انداز کرنا بالکل مناسب نہ ہوگا. ہم سب پونا ایسوسی ایشن کے ساتھ اس مقصد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ہم ایک پلیٹ فارم کے نیچے آ جائیں، اور الحمدللہ اب تک 80,000 لوگ، جیسا کہ پونا ایسوسی ایشن والے بتاتے ہیں کہ ہمارے ممبر 80,000 ہیں، تو وہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر تھے. لیکن جیسے ہی شہباز خان کی انٹری ہوئی، یہ پونا ایسوسی ایشن کے ممبر دو گروپ میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور اس بات کا احساس سعود پونے صاحب کو بھی ہو چکا ہوگا اب تک. ایک وہ لوگ جو ایسوسی ایشن کے فیصلے سے اتفاق رکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو ایسوسی ایشن کے فیصلے سے اتفاق نہیں رکھتے. ہم لوگ نے ایک پلیٹ فارم کے نیچے آ کر اتحاد بنانے کی غرض سے پونا ایسوسی ایشن کے ممبر بنے ہیں، لیکن ہم نے اپنے معاملات کے فیصلوں کا حق پونا ایسوسی ایشن کو نہیں دیا ہے. یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق کا خود استعمال کریں گے. ہم اپنے معاملات کے فیصلے کرنے کا حق ہم نے پونا ایسوسی ایشن کو نہیں دے رکھا ہے کسی بھی صورت میں. اب اگر ہم اس کے پلس مائنس پوائنٹس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کو آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط فیصلہ ہے. ایسوسی ایشن نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو ہم یہ تھوڑی مان لیں گے کہ وہ صحیح فیصلہ ہوگا. اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک پہلو پر غور کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز خان کے آنے سے ایسوسی ایشن کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے کہ اس کے دو گروپ ہو گئے. نمبر 2، پونا ایسوسی ایشن کا مقصد ہے کہ لوگوں کو ان کا پیسہ دلانا، ان کا حق دلانا، بنا کمپنی کو ڈیمیج کیے ہوئے، بنا کمپنی کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچائے بنا. اور شہباز خان کا مقصد ہے لوگوں کو ان کا پیسہ دلانا کمپنی کو برباد کر کے. اور اس کا پختہ ثبوت امتیاز جلیل صاحب کا پارلیمنٹ میں بیان، جو کمپرومائز شروع ہونے کے بعد میں آیا ہے. تو جو لوگ کمپنی کو برباد کر کے لوگوں کا پیسہ دلانا چاہتے ہیں، اس کے نتائج تو آپ کے سامنے ہی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے وہ تو لوگوں کے سامنے ہے. آپا کے ساتھ آج بھی 99% لوگ ساتھ میں کھڑے ہیں کمپنی کے. اس کی وجہ صرف وعدہ نہیں ہے، اس کی وجہ ہے آپا کا پاس پرفارمنس. وعدہ تو ایک سپورٹ ہے، لیکن پاس پرفارمنس جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. لیکن اگر آپ شہباز خان، اس کے برعکس آپ شہباز خان کا پاس پرفارمنس دیکھیں گے تو اس شخص نے سوائے لوگوں کو تباہ اور برباد کرنے کے آج تک کسی کو نفع نہیں پہنچایا. اگر اس نے کسی کو نفع پہنچایا ہو
تو اس کی کوئی ایک مثال لا کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے تو ہم اس کے وعدے پر اعتبار کریں گے. بھلے ہی ہم اس سے عاجز آ گئے، وہ ہم سے عاجز آ گیا، لیکن اس کے مزاج کو اور اس کے مقصد کو تو ہم نہیں بدل سکتے نا. ابھی حالیہ آپا نے بیان دیا، اپنی زبانی بیان دیا کہ بھئی کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا میں احترام کرتی ہوں، اور لوگوں سے اپیل کی کہ بھئی کوئی آپ کمپلینٹ نہ کریں. یہ ابھی حالیہ بیان ہے آپا کا. اب شہباز خان کے بہکاوے میں آ کر کوئی شخص کمپلین کر نہیں رہا، اور آپا یہ کہہ رہی ہے کہ جو کورٹ کا فیصلہ ہوگا میں اس کا احترام کرتا ہوں. تو اس میں شہباز خان کا کیا رول ہے؟ تو ہم اس سے کے رہنا چاہتے ہیں. نہ تو اس کے بولنے پر کوئی کمپلین کر رہا ہے، اور نہ ہی آپا یہ کہہ رہی ہے اس کو مجبور کر رہی ہے کہ تم کمپلین واپس لو. آپا خود کہہ رہی ہے کہ بھائی جو کورٹ کا فیصلہ ہوگا میں اس کا احترام کرتی ہوں. اس سے پہلے بھی کمپرومائز فارمولے پر عمل کیا گیا تھا، اور اسی وقت فارمولے پر عمل ہو جاتا تھا. لیکن چونکہ شہباز خان کو 500 کروڑ کی پراپرٹی 100 کروڑ میں نہیں ملی، اس لیے اس نے وہ کام ہونے نہیں دیا. آج اس شخص کے دل میں ایک بات ہے، زبان پر دوسری بات ہے، اور عمل میں تیسری بات ہے. ایسے لوگوں کا کس اعتبار سے اعتبار کیا جائے؟ آج اس کے پاس صرف 200 لوگ ہیں. اس نے ان 200 لوگوں کی مدد سے کمپنی کو، لوگوں کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے. آج اگر اس کو 20,000 لوگوں کی مدد مل جائے گی تو وہ کتنی بڑی تباہی اور بربادی لا سکتا ہے، اس کا اندازہ پونا ایسوسی ایشن والوں کو ہے. آج جو تباہی اور بربادی ہو چکی ہے اس کو تو کوئی بدلا نہیں جا سکتا نا. تو اس کو جو کام کرنا تھا اس نے کام کر دیا ہے. اب اس کا کوئی رول نہیں ہے، اب اور مزید برباد نہیں کر سکتا وہ کمپنی کو، اور کمپنی اس سے باہر آنے کے لیے تو اپنی جدوجہد کر ہی رہی نا. تو اس میں شہباز خان کا کیا رول ہے؟ آج جو لوگ کمپرومائزنگ کے لیے 50-60 کروڑ روپیہ کا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، وہ 2-5 کروڑ روپیہ بانٹ بھی سکتے ہیں. یہ ان کا کھیل ہے، کبھی لینا ہے تو کبھی دینا ہے. سعود پونے صاحب ہر بار پچھلے 6-7 مہینوں سے ویڈیو بنا رہے ہیں، اور ہر دن ان کا یہی دکھ بھری داستان ہے کہ اس کا بچیوں کی شادیاں رک گئی، اور لوگوں کے اسکول سے جانا بند ہو گیا، لوگوں کے گھر میں کھانے کے وعدے ہو گئے، لوگوں کی الیکٹرکسٹی کٹ گئی. تو ان سے ایک مرتبہ بھی یہ خوشخبری ہم کو سننے میں نہیں آئی کہ ان کے پاس قوم کا 80 لاکھ روپیہ امانت کے طور پر جمع ہے، جو ان کو مینٹیننس کے لیے دیا گیا ہے. اب اس 80 لاکھ روپے میں سے 10 لاکھ روپیہ وہ ریزرو کر کے باقی 70 لاکھ تو بھلائی کے کاموں میں لگا سکتے ہیں نا، اور اس کا حساب پیش کر سکتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے اتنی 70 لاکھ روپے سے ہم نے اتنی یتیم بچیوں کی شادیاں کروائیں، اتنوں کے گھر میں راشن بھرے، اتنوں کے ہاسپٹل کے بل بھرے، اور تو ہماری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہے گا کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ ایک صحیح جگہ پہ اور صحیح کام میں خرچ ہوا ہے. آج آپا باہر آ جاتی ہیں اور کمپنی کا کام چل جاتا ہے تو لوگ تو ڈائریکٹ کمپنی سے جڑ جائیں گے، پھر ایسوسی ایشن کا تو کوئی کام ہی نہیں رہے گا. تو پھر وہ 80 لاکھ روپیہ کیا کریں گے؟ یہ آپس میں بانٹ لیں گے. اسی کے لیے بچا کے رکھا ہے کیا اس کو؟ ان قریب راجیش مشرا، مطیع الرحمان، بابو صابر، ناصر سید، یہ لوگ ایک ڈاٹا کلیکٹ کرنے والے ہیں پونا ایسوسی ایشن ممبرز کی جانب سے کہ وہ پونا ایسوسی ایشن کے اس فیصلے سے راضی ہیں یا نہیں راضی. اگر اکثریت راضی نہیں ہوگی تو پونا ایسوسی ایشن یہ کام کر ہی کیوں رہی ہے؟ کیونکہ ہم ممبر بنے ہیں صرف ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے. اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہم نے پونا ایسوسی ایشن کو نہیں دے رکھا ہے. اس لیے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا پونا ایسوسی ایشن والوں سے کہ وہ 70 لاکھ روپیہ
لوگوں انویسٹروں کے آنسو پوچھنے میں لگا، اللہ نے ان کو ایک نایاب موقع دیا ہے کہ دوسروں کے پیسوں سے وہ خدمت خلق کر سکتے ہیں، تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ برائے مہربانی لوگوں کے آنسو پوچھیں بجائے ہمیشہ دکھ بھری داستان سنانے کے۔